قبول فرمائے. لیکن سوشل میڈیا ویڈیو پوسٹ کرنا، ویڈیو بنا کر لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں ڈالنا فیمس کرنے کے لیے کہ سبسکرائبر بڑھ جائے گا، اگر آپ کی یہ نیت ہے تو یاد رکھو آپ کی یہ محنت بیکار بھی ہو سکتی ہے جناب. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ آپ کو پہنچائے، حج کر کے آپ آئیں اور آپ کا حج قبول ہو، لیکن اگر آپ کی نیت کے اندر ذرہ برابر بھی کھوٹ ہے اگر ہے تو آپ کا پیدل چلنا 285 دن بیکار. حج تو دور کی بات، کوئی بھی عمل اگر دکھلاوے کے لیے ہو، نماز، حج سے پہلے نماز کی باری، نماز تو ہر کسی پر فرض ہے، حج تو صرف پیسے والوں پر فرض ہے، لیکن نماز تو ہر کسی پر فرض ہے. لیکن نماز پڑھنے والے بھی کہاں جائیں گے؟ نماز پڑھنے والے بھی جہنم کے نچلے گھاٹی میں جائیں. وہ کون سے نماز پڑھنے والے؟ فویل للمصلین، جہنم کا نچلا طبقہ ہوگا مصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے. وہ کون سے نماز پڑھنے والے؟ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں کوتاہی کرتے ہوں گے، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہوں. الذین ہم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہوں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھیں گے، جائیں گے نماز پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلو بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چلو بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چلو تم بھی چلو میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اگر اس کا یہ کہنا خلوص کے ساتھ ہے، دعوت ہے، تو اس کی یہ تبلیغ اس کے لیے باعث ثواب. لیکن اگر اس کا یہ کہنا انفارمیشن کے طور پر کہ دیکھو یعنی تم کو پتا چلنا چاہیے میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھو نا بھائی میں نے رات تہجد پڑھی 4 رکعت یا 8 رکعت تو یہ دیکھا، اگر یہ خبر اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ یہ کہے کہ میں تہجد گزار ہوں تو اس کا تہجد اس کے لیے وبال جان بن سکتا. ریا کسی بھی چیز میں جائز ہے. آپ کا دکھلاوا، کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑے عالم کل قیامت میں بلائے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو سیکھا، آپ نے جو پڑھا عمل کیا کیا؟ کہ جی کوئی عمل نہیں کیا، جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک بہت بڑے شہید کو بلایا جائے، آپ شہید ہوئے، ہاں یا اللہ میں نے تو شہادت کو حاصل کیا ہے آپ کے راستے میں، اس کو بھی جہنم میں ڈالو. تم کون تھے؟ میں بہت بڑا سخی تھا، سخاوت کرتا تھا، لٹاتا تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈالو. کیوں؟ یہ سخاوت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں. ریا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، آپ کی نیکیوں کو ڈبا سکتی، ختم کر سکتی. پیدل آپ چل رہے ہیں، بہت اچھی بات، آپ کے ایک ایک قدم پر سواگتم، ویلکم، آپ کے ایک ایک قدم کو اللہ قبول کرے. لیکن شہاب بھائی صاحب، اگر آپ کی نیت میں آپ کے چینل کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ کی نیت میں اگر ریا ہے، آپ کی نعمت میں پتہ نہیں پاگل ہو گئے لوگ جناب، میں نے تو شہاب بھائی کو دیکھ لیا، آپ نے کسی فرشتے کو دیکھ لیا، کیا آپ کو نجات کا ٹکٹ مل گیا ان سے؟ بالکل نہیں. ان کی عافیت کے لیے دعا کیجئے، نمازوں میں ان کے لیے ان کی صحت کی دعا کیجئے کہ اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے. ان کی پوری ٹیم اگر یقیناً فیمس ہونا چاہتے ہیں وہ، تو پھر ان کا یہ سفر، میں 100 بار کہوں گا کہ ان کا یہ سفر ان کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عمل، نمازی نماز پڑھتا دکھلاوا کرتا ہے تو نماز پڑھنا 5 وقت کی بیکار. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے کہ دیکھو میں روزے سے ہوں یار، تو روزہ رکھنا اس کے لیے بیکار ہو جاتا. کوئی اور دوسرا عمل کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، بالکل جائز نہیں ہے اسلام. صرف حج کیا گئے وہ ہمت کی ہے، کئی ملکوں سے گزرنا ہوگا، کئی موسم کو کور کر کے ان کو پار کر کے جانا ہوگا. ہم تو ان کے لیے ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ان کی لیے اچھا سمجھتے ہیں. لیکن کچھ خبریں آ رہی ہے اس طرح کہ جو مجھے بولنا پڑ رہا. اب تو جناب ایک واویلا چل پڑا ہے ریڈی، وہ مہاراشٹر سے ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، ہم بھی جا رہے ہیں، کہاں؟ مدینہ. پیدل شروع ہو گئے. ایک اور کھڑا ہو گیا، کہاں جا رہے جی؟ میں بھی پیدل جا رہا ہوں مکہ. عجیب ہو گیا، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا کیا پرمیشن لگتا ہے، کتنے دیشوں کے ویزا لگتے ہیں، کیا کیا پروف چاہیے. اب بھارت
سے، بھارت کی گورنمنٹ سے، یہاں کے اتھارٹی سے، بس جناب بیگ اٹھایا چلتے۔ ایک سے پوچھا گیا کہ بابا جی آپ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ؟ بڑے بڑے بال ہیں شاید، ہاں میں بھی جا رہا ہوں۔ ویزا لیا آپ نے پاکستان کا؟ ویزا لیا آپ نے عراق کا؟ ویزا لیا آپ نے ایران کا؟ نہیں نہیں، ویزا پیچھے سے آ جائے گا۔ بتائیے، خود چل پڑے، ویزا پیچھے سے آ جائے گا۔ وہ بھی ویزا کو ہاتھ پیر ہو گئے، وہ بھی پیچھے سے آ جائیں گے کتے۔ یہ مذاق مت بنائیے اسلام کا، جو بھی کام کرتے ہیں خلوص کے ساتھ کیجیے۔ تو میں یہاں پر کہہ رہا تھا میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، کہ اپنی جوانی کو صحیح سمت میں استعمال کیجیے، اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، تو اس مبارک مہینے کے اندر اچھا کام کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دو کام آپ کو کثرت سے کرنا ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت کا استعمال کیجیے، اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیجیے۔ اب بتائیے، آپ شراب پی کر ڈانس کریں گے، پسینے نکلیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، راستے ٹریفک کو جام کر دیں گے۔ اسلام میں کسی کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، رواہ المسلم۔ اماطۃ الاذی عن الطریق رواہ المسلم، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ادنا ایمان کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اور یہ کہا گیا ایذاء المسلم حرام حرام حرام، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہو تو حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ اور اگر آپ جلوس نکالیں گے تو یقیناً لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹریفک جام ہوگا، ہمارے چلنے والے بھائیوں کو دقت ہوگی، تو اس سے اسلام کا نام نہیں، اسلام کا نام بدنام ہوگا، اسلام کی اچھائی بدنام، اسلام کے اندر جو پوترتا، اسلام کے اندر جو صداقت ہے، عدالت ہے، وہ بدنام ہوگا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی تو آپ حاصل کرو۔ پی ایف آئی کے نوجوانوں سے آپ کو اللہ نے طاقت دی تو حاصل کرو۔ دوسری اور بھی آرگنائزیشن ہے جمعیت علماء کے نوجوانوں سے کہ وہ اپنی ٹی شرٹ لگا کر غریبوں، یتیموں، لاچاروں، سیلاب آ جائے تو سیلاب میں رفاہی کام کرتے، یا کوئی اور آفت آ جائے تو اس میں دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے۔ بھول جائیے کہ سامنے کوئی ہندو ہے کہ کوئی مسلمان، اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا۔ جیسے اللہ کے نبی نے 20 سال کی عمر میں اس زبید کو انصاف دینے کے لیے آس بن وائل کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تنظیم بنائی تھی رفاہی کام کے لیے، سوشل ورک کے لیے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کرو گے تو میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سماج کے اندر آپ کا ایک اچھا نام ہوگا۔ لیکن آپ ڈی جے میں جناب اتنا خطرناک ڈی جے لگایا گیا ہے کہ ہم گاڑی میں تو گاڑی ہل رہی تھی، اتنی خطرناک۔ بتائیے جو ہارٹ پیشنٹ ہوگا اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے کمزور انسان، جو کمزور جس کا ہارٹ ہوگا، اس کو دقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ڈی جے بجا کر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی؟ کربلا آزمائش اور درد کے میدان، کرب مطلب درد، بلا منس آزمائش، دقت پریشانی کے میدان میں وہاں نہیں تھی کسی قسم کی میوزک، کوئی ڈسکو ڈانس نہیں تھا وہاں پر۔ تو امام حسین اپنی طاقت اور اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ ان کے ابا کی زندگی کو دیکھیے، ان کے ابا کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محرم کے مہینے میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جناب، بڑے بڑے کام ہوئے۔ اس مبارک مہینے کے اندر عثمان کو بھی، حضرت ابو عمر فاروق کو شہید کیے گئے، بہت سارے اور بھی صحابہ جو شہید کیے گئے۔ عثمان ذی النورین کے ہاتھ کو کاٹا گیا جب ان کے اوپر جب حملہ کیا گیا تھا تو ان کے انگلیوں کٹ کر جو خون گرا تھا، قرآن کریم کے اوراق میں، قرآن کریم کے ان لائن میں، ان الفاظ میں جس کے اندر لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر خون گرا تھا۔ کتنے دردناک انداز میں عثمان ذی النورین کو شہید کیا گیا، لیکن ماتم منانے کی پرمیشن دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ پرمیشن ماتم منایا حضرت علی نے، عمر فاروق کو شہید کیا گیا، ماتم منایا انہوں نے، عثمان نے۔ ان کے بعد تو عثمان آئے تھے، ان کے بعد تو علی آئے تھے، عثمان کے بعد علی آئے تھے، علی کے بعد کون آئے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا انہوں نے ماتم منایا؟ بالکل بالکل نہیں منایا میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر خیبر کا واقعہ، خیبر یہودیوں کا ایک گڑھ، مدینہ سے 150 کلومیٹر اتر اور پچھم ایسے کر کے ایک گڑھ تھا، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ آپ کی جوانی کہاں پر استعمال ہونی چاہیے میں یہ واقعہ بتا رہا، آپ کے بازوں میں طاقت ہے کہاں استعمال ہونا چاہیے میں یہ بتا رہا۔ اس واقعے کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آپ کی طاقت کہاں استعمال ہو آپ کو پتہ چل سکے۔ خیبر سازش ہو رہی، محمد کو مٹا دیا جائے، ان کے لوگوں کو مٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبادہ بن صامت، یہ لوگ عاجز آ گئے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، علم دوں گا کہ دونوں ہاتھوں سے اللہ فتح فرمائے گا۔ اگلے دن مجلس برخاست ہو گئی۔ اگلے دن جب مجلس ہوتی ہے تو سب صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ بشارت مجھے ملے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کی آنکھ میں پریشانی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے لعاب ان کے آنکھ میں لگایا، پریشانی ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی یہ جھنڈا لو اور جاؤ خیبر کو فتح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ۔ علی تھے، علی حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سامنے خیبر کے دروازے پر ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام مرحب تھا، بہت بڑی طاقت کا مالک۔ مرحب نے کہا کہ اے حیدر تم آئے ہو، میں کون ہوں جانتے ہو؟ میں مرحب ہوں، میری طاقت پورے خیبر کے لوگ جانتے ہیں میرے طاقت کے بارے میں، اور میں کتنا بڑا لڑاکو ہوں تم کو اندازہ نہیں۔ حضرت علی نے کہا، یعنی جواب کا، ایکشن کا ری ایکشن، حضرت علی نے کہا کہ مرحب تم طاقتور ہو، تم کو پتا ہے میں کون ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں شیر کے طرح، جنگلی شیر سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں۔ مقابلہ ہوتا ہے، حضرت علی تلوار مارتے ہیں، جو وہ جنگی ٹوپی پہنا ہوا ہوتا ہے لوہے کا، وہ خود وغیرہ سے ملبوس ہو کر حضرت علی کی تلوار ان کے سر کو دو ٹکڑے کرتی، اور وہ انسان وہیں پر ڈھیر ہو جاتا۔ اور وہ دروازہ خیبر کا کتنے لوگ کھولتے تھے اس کو پتا، 20 لوگ کھولتے تھے جوانوں، 20 لوگ۔ آج تو آپ ایک بائک نہیں اٹھا سکتے، میں تو باڈی پہلوان نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کی جو طاقت ہے، جو لوگ شراب پیتے ہیں میرے نوجوانوں، جو لوگ ڈی جے کے اوپر ڈانس کرتے، دیکھو حضرت علی کی طاقت کو۔ 20 لوگ جس دروازے کو کھولتے تھے، حضرت علی تنے تنہا اللہ اکبر کا نعرہ لے کر پورے دروازے کو اکھاڑ کر خیبر کے اس سرنگ کے اوپر ڈال دیا، اکیلا تنے تنہا۔ طاقت کا استعمال ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، شراب پی کر طاقت کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ تنے تنہا حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، حضرت علی اپنی طاقت کی وجہ سے۔ آج ہمارے جوانوں کی طاقت کہاں پر؟ شراب میں، ڈسکو ڈانس کے پیچھے، گانے کے پیچھے۔ میرے نوجوانوں ایسا مت کرو، اللہ کے واسطے اس مبارک مہینے میں کچھ اچھا کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائی 2 بھی بج چکے ہیں اور کافی وقت ہو چکا ہے، 1 بجے تک کا آپ کے اس پروگرام کا ٹارگٹ تھا، اور ویسے بھی 1 بجے کے بعد لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی۔ میں جانتا ہوں کہ زبردستی آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں ابھی، کیوں؟ کیونکہ نیند آ رہی ہے، قدرتی چیز ہے یہ، نیند کا آنا، نیند سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بیٹر ٹائم ہوتا ہے کون سا؟ 1 بجے تک کا۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں ہر جلسے والے کو کہ بھائی شروع جلدی کر لیجئے اور 1 بجے تک پروگرام ختم کر لیجئے۔ کیوں؟ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ان سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں گے، منہ دھو کے بیٹھ جائیں گے، پھر وہ پہلوان آ جائے گا، پھر آپ اونگیں گے۔ خیر، تقریر تو ہوتی رہتی ہے، بہت لمبی تقریر ہوتی ہیں، لیکن آج اس جلسے آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، شب برات میں بھی کرتے ہیں،
محرم میں بھی کرتے ہیں. یہاں پر بیٹھے کتنی ساری دین کی باتیں ہیں بھی آپ لوگوں نے سنی. ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو عمل کی کوشش کریں, جو انشاءاللہ آج فجر کی اذان سے پہلے سحری بھی کھائیں گے اور کل روزہ بھی رکھیں گے. جو لوگ 9 کو نہیں رکھے وہ 10 اور 11 کو رکھیں. اللہ نے طاقت دی ہے تو رکھیے. 2 روزہ رکھنا, پورے سال آپ کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا. کتنی اچھی بات ہے بتائیے. تو جب لیکن اگر یہیں پر کیا ہوتا, ڈسکو ڈانس ہوتا, ڈی جے ہوتے. کئی لوگ تو گالی بھی دیتے, بوڑھے لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہے کہ کم بخت نالائق ہو, تم لوگوں کو کچھ نہیں سوچتا ہے, تم لوگ ڈسکو ڈانس کر رہے ہو, نیند نہیں آ رہی ہم لوگوں کو. کئی لوگ گالی دیتے, نوجوان ڈانس تو کرتے گالی دیتے, لیکن وہاں پر فرشتے کی حاضری نہیں ہوتی. اس مجلس کو فرشتہ گھیرے ہوئے, جہاں پر قرآن کی, جہاں پر حدیث کی, جہاں پر صحابہ کی, جہاں پر سیرت کی بات ہوتی ہے, وہاں پر فرشتے فوراً حاضر ہو جاتے اپنے رحمت کی چادر لے کر. اور یہی فرشتے اللہ کے پاس جب جاتے, اللہ سے کہتے کہ اللہ میں نے سروے کیا, میں گھوما ہوں. کچھ لوگ تو محرم کے نام پر ڈسکو بجا رہے تھے, کچھ لوگ تو ڈھول بجا رہے تھے. وہاں پر شیطانوں کی بارش تھی, شیطان پیشاب کر رہا تھا, شیطانوں کی لعنت برس رہی تھی. لیکن ایک جگہ وہ بھی تھا جہاں پر گاؤں والوں نے ایک جلسہ کیا, مسجد قریب میں, مدرسہ قریب میں, اور وہاں پر قرآن کی بات ہو رہی تھی. حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی کا جو آرڈر تھا وہ بتایا جا رہا تھا. میں گواہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم گواہ رہو فرشتوں, میں نے اس جلسے میں, اس مجلس میں بیٹھنے والے ایک ایک فرد کی ہم نے مغفرت کر دی, اور کل قیامت میں تم گواہی دینا. بتائیے یہ مجلس زیادہ بہتر کہ وہ ڈسکو ڈانس والا مجلس زیادہ بہتر؟ ہماری مجلس زیادہ بہتر. تو اس لیے ان میں شیطان پیشاب کرتا, یہاں پر اللہ کے فرشتے یہاں پر رحمت کے چادر لے کر ڈھانپ لیتے ہیں آپ کے اس پروگرام. اچھی بات ہے, کرتے رہیے, قوم کو, سماج کو اچھی دشا دکھاتے رہیے. باپ داداؤں نے بہت سارے خرافات کیے, ہوتا ہے, معلوم نہیں تھا, جانکاری نہیں تھی, تو بہت سے لوگ خرافات میں تھے زندگی. لیکن ابھی جو چیزیں ہیں, ابھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے, عقل مند دانشور طبقہ موجود ہے, تو ایسے سمے میں غلط کام نہیں ہونا چاہیے. آج جو RSS, بجرنگ دل اور شیو سینا ہم لوگوں کو ختم کرنے کے پلاننگ کر رہے ہیں, کورٹ کے ذریعے, کچہری کے ذریعے جناب, اور ڈرا کر دھمکا کر, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان چونکہ اندرونی اعتبار سے اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ہم پر مسلط کیا. ایسے وقت میں ہمیں بٹنا بھی نہیں, ہمیں ایک پلیٹ فارم پر رہنا, جس مسلک کا ہو ایک پلیٹ فارم پر رہنا ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پھر دیکھیں تو یہ تو باطل ہے, فرقے باطل چلا جاتا ہے, باطل ٹکتا نہیں. باطل جب دیکھتے ہیں, آندھی جب آتی ہے, طاقت ہوتی ہے وقتی طور پر, لیکن آندھی چلی جاتی ہے. لیکن ہمیشہ کون رہتا ہے؟ ہمیشہ دن رات رہتے ہیں, چاند کی روشنی ہوتی ہے, سورج کی روشنی ہوتی ہے, ایک بیلنس والی زندگی رہتی. یہ لوگ لاکھ کوشش کر لیں نہیں مٹا سکتے ہماری تاریخ. ابھی 15 اگست کو ایک مہاراشٹر میں پروگرام, میں وہاں پر جاؤں گا, اپنی اتہاس اور اپنی مسلمانوں کے کیا کردار ہے اس دیش کے اندر, اس ملک کے اندر بتاؤں گا. میں گیا تھا ابھی 15 کم سے کم 12 دن کے ٹور سے آیا ہوں. میں اس جگہ پر گیا, سرنگا پٹنم, میسور, بنگلور, ٹیپو سلطان کے اس جگہ کو ہم نے دیکھا جہاں پر ان کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی. ٹیپو سلطان کی مسجد ہم نے دیکھی, شاندار مسجد. ان کی حویلی ہم نے دیکھی, توڑ دی گئی. ان کے پیچھے, حویلی کے پیچھے ایک بھویہ مندر بھی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان سیکولر تھا, یعنی مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی تو ہندو بھائیوں کے لیے بھی, چونکہ راجا تھا وہ, ہندوؤں کے لیے بھی مندر بنایا. ان کے جیل خانے کو بھی دیکھا, ان کی بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ ان کا جو جیل خانہ ہے, میرے پاس ویڈیو اور فوٹو بھی موجود, اس جیل خانے کے چھت پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر وہ اٹھا کر لا کر انہوں نے اس چھت پر مارا تھا. میرے خیال سے آج کے زمانے میں 50 آدمی نہیں اٹھا پائے. وہ ٹیپو سلطان, یہ تاریخ ہے ہماری. اس کے علاقے کو دیکھ کر آیا, ان کے مزار کو دیکھ کر کیا ہے,
कई एकड़ जमीन पर बसे हुए, वो उनके मज़ार है, उनकी कब्र वहां पर मौजूद। एक भव्य आलीशान उनका वो शहर था, लेकिन सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया। शानदार मस्जिद है, क्या बोलते हैं, ये मस्जिद टीपू सुल्तान ने किसी मंदिर को तोड़कर बनाया। अरे पागल, मंदिर पीछे उन्होंने बनाया और हिंदू भाइयों की भक्ति के लिए बनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, हर मंत्र पूजा करने के बाद ये मंत्र पढ़ा जाता। इस मंत्र को पढ़ने के लिए टीपू सुल्तान ने मंदिर बनाया। वो मंदिर आज भी मौजूद, बल्कि मंदिर ज्यादा एरिया में बना हुआ है और वो मस्जिद छोटी सी एरिया में बना हुआ है। उस मस्जिद में आज भी मदरसे चलते हैं। हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के भाइयों का मदरसा है वहाँ पर। अभी गया मैं, पिछले ये 1 तारीख को वहाँ पर जाना हुआ, 1 नहीं 2 तारीख को मैं पहुँचा इसी अगस्त के महीने में। मैंने उसका पूरा फोटो लिया है। वो मंदिर मस्जिद मुसलमानों की नमाज के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए मंदिर, अपने दोनों हवेली के बीच में पश्चिम तरफ मस्जिद है, पूरब तरफ मंदिर है। मराठा सेना ने उसी मंदिर को तोड़ा था तो वो टीपू सुल्तान ने खड़े होकर बनाया। खामखा इल्ज़ाम लगाते हैं कि मंदिर हमारा, 40,000 मंदिर को नोट किया है। कौन? विश्व हिंदू परिषद ने, कि 40,000 मस्जिदें भारत में ऐसी है जो मंदिर तोड़कर बनाया गया। बिल्कुल गलत हिस्ट्री। ये ज्ञानवापी मस्जिद का भी जो झमेला, ये भी गलत हिस्ट्री मैंने कई जगह बयान किया है, यूट्यूब वाले भाइयों ने कवर किया। बस सिर्फ कब्जा करना, नाम बदलने पर तुले हुए। महाराष्ट्र औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया। औरंगाबाद क्यों जी? औरंगजेब के नाम पर है। वो औरंगजेब 40 बल्कि 49 साल तक कुर्सी इख्तिदार पर रहे, लेकिन जब मौत उनकी हुई थी तो उनके पास 2 तिजोरी थे। एक तिजोरी में शायद 12 या 12 आने पैसे थे, दूसरी तिजोरी में 314 आने पैसे थे। 2 तिजोरी, एक तिजोरी में पैसा टोपी बेच कर रखता था और दूसरी तिजोरी में पैसा कुरान करीम लिखकर फरोख्त करता। उससे जो हदिया आता वो रखता। अपनी बेगम से कहता है ये औरंगजेब अपने मरते वक्त में कि बेगम जब मैं मरूंगा तो मेरी कफन खरीदना। ये जो तिजोरी है इसमें 12 या 14 आने पैसे, इन पैसों से मेरी कफन को खरीदना। और दूसरे में जो 314 या 300 साढ़े 300 जो आने पैसे, इन पैसों को निकाल कर गरीबों को बांट देना। कौन? औरंगजेब 50 साल तक जो इस देश में रहा, इस देश की आन बान शान को बढ़ाया, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने लिए बैंक बैलेंस बनाकर नहीं गया। आज के लुटेरों से पूछिए, आज के सीएम पीएम से पूछिए, आज के मंत्रियों से पूछिए, करोड़ों रुपए स्विस बैंक में मिलेंगे, करोड़ों रुपए इनके पास मिलेंगे। लेकिन वो औरंगजेब जो पूरे अखंड भारत पर हुकूमत थी, अखंड भारत, श्रीलंका भी था, अफगानिस्तान भी था, नेपाल भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, भूटान, म्यांमार, ये पूरा एरिया हमारा था। अखंड भारत का, पूरी भारत अखंड भारत पर हुकूमत थी। लेकिन जब मरते